اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وخیر الناصرین۔ من فرج من مومن فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، تو فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن خدا متعال اس کے دل سے پریشانی کو دور کر دے گا اور خوشحال کر دے گا اس کو۔ اس وقت بہت ضرورت ہے اس جیسی حدیثوں پر عمل کرنے کی، کہ اس وقت ہمارے مومن بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت پریشان حال میں ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سے یہ وبا کرونا آئی ہے، یہ مرض جو آیا ہے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہے، قرضہ لے کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں ان موقعوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تاکہ قیامت کے دن ایک اچھے نتیجے ہمیں مل سکیں، ہماری قیامت اچھی گزر سکے۔ اور آپ معمولاً دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے دنیا اور آخرت کا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت، اور ماننا پڑے گا، اس پہلے بھی عرض کیا کہ معاد قیامت ایک فطری چیز ہے، اس کو ہم بھلا نہیں سکتی۔ یہ تو دنیا کی چمک دھمک میں، رنگوں میں ہم کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، اور قیامت سے اور آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت جو ہے وہ نتائج اس کے برے نکلیں گے، کیونکہ یقیناً ہر کسی کو مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس دنیا سے ہم آخرت کے لیے کچھ بنا پائیں، سمیٹ سکیں، کیونکہ معمولاً قیامت کو یوم حسرت کہا گیا ہے، اور وہاں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم حسرت کرتے رہ جائیں اور پھر خدا سے تمنا کریں کہ خدا ہمیں دوبارہ بھیج، تاکہ پھر جو ہے نا ہم اچھے اعمال انجام دیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ ذوالقرنین میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، یا پھر نبی کا واقعہ ہے یا ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایک کاروان تھا، ایک تجارتی کاروان۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ 20 25 ایک ٹولہ بنا کر، گروپ بنا کر، کاروان بنا کر یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ ایک کاروان تھا، ایک ریگستان، رات کا وقت تھا، ایک جگہ ٹھہرا، اور یعنی چاروں طرف اندھیرا، کچھ چیز دکھائی نہیں دے رہی، زمین پہ کیا ہے، سائڈ میں کیا ہے، زمین پہ کیا پڑا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ لوگ رکے ہیں وہاں، تو وہاں اس کاروان میں ایک حکیم، ایک دانا، ایک عالم شخص تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جتنا اس یہاں زمین پر کچھ قیمتی چیزیں ہیں جہاں رکے ہوئے ہیں، تو جس کو جو بھی یہاں سے جو کچھ اٹھائے گا وہ بھی حسرت کرے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی حسرت کرے گا۔ تو جس کی مرضی ہے وہ چاہے اٹھائے چاہے نہ اٹھائے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اٹھا لیتے ہیں، شاید جو ہے کچھ کام کی چیز ہو، اور کسی نے کہا بھائی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اٹھائیں گے تب بھی پچھتائیں گے، اٹھائیں گے تب بھی پچھتائیں گے، تو بہتر ہے اب نہیں اٹھاتے، وزن ساتھ ہے، کیا اٹھا کے کرنا، بہتر ہے چھوڑتے ہیں، نہیں اٹھاتے۔ تو کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے مثلا ایک ایک بیگ بھرا، کسی نے تھوڑا سا اٹھایا، کسی نے جیبیں بھری، کسی نے جو ہے بالکل ہاتھ ہی نہیں لگایا، زمین سے کچھ نہیں اٹھایا، چل پڑے۔ صبح ہوئی، ایک جگہ پہنچے، اور پھر سب نے دیکھا کہ وہاں سے جو اٹھایا تھا کیا کیا ہے۔ جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر سونا، ہیرے، جواہرات، یہ تھے، جواہرات موجود تھے، بہت قیمتی قیمتی چیزیں تھیں۔ تو جنہوں نے کچھ نہیں اٹھایا وہ دیکھ کر بہت پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے، اللہ کیا کر دیا ہم نے، کاش ہم بھی اٹھا لیتے، فائدہ ہو جاتا۔
اور جنہوں نے اٹھایا تھا وہ بھی پشیمان ہو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے یہ کیا کر دیا ہم نے، کاش سے زیادہ اٹھا لیتے، کچھ زیادہ مل جاتا، زیادہ نفع ہو جاتا، زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ تو دیکھیں کہ ہر طرح کے شخص نے کیا کیا ہے، شکوہ کیا یعنی حسرت کی ہے، پشیمان ہوا۔ تو قیامت کا بھی منظر ایسے ہی ہوگا۔ یہ دنیا اسی جگہ کی طرح ہے کہ جہاں ہمیں ہیرے جواہرات آخرت کے لیے سمیٹ سکتے ہیں، جو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں آخرت کے لیے۔ تو ہم جتنا کر رہے ہیں ہم بھی پشیمان ہوں گے، کہیں گے وہاں جا کے کہ کاج سے زیادہ عمل کرتے، زیادہ اچھے کام کرتے، اچھا کسی کے ساتھ پیش آتے، نمازیں پڑھتے ہر روز جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے کبھی چھوڑتے نہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچتے، اچھے دوست رکھتے، برے دوستوں کے ساتھ صحبت میں نہیں رہتے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے وہ بھی پچھتائیں گے، کاش ہم جو ہے نا وہاں برے نہ ہوتے، رشوت نہ کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، یہ سارے کام۔ تو دونوں طرح کے لوگ جو ہے نا پچھتائیں گے، اچھے کام کرنے والے بھی اور برے کام کرنے والے بھی۔ جس طریقے سے اس مثال کے اندر، داستان کے اندر، کہ جنہوں نے اٹھایا تھا وہ بھی پچھتا رہے تھے، حسرت کر رہے تھے، اور جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے۔ تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان بھی اسی طریقے سے ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے خدا سے ہم دعائیں مانگیں، اپنے گناہ معاف کروائیں۔ اور آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں اور اس وقت آپ کی بہت زیادہ آگے زندگی ہے، کوشش کریں اپنی زندگی سے خدا کو طولانی عمر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آ جاتے ہیں اپنے درس کی طرف، کہ ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 98 پر، اس کا آخری مسئلہ 11واں مسئلہ۔ سارے اپنی ویڈیو شو کریں، میں دیکھوں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ ثقلین حیدر، اکبر صاحب، شان عباس، اور اسی طریقے سے اور کون ہے، دیکھوں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ آج فقط 6 لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ شان عباس آ گئے، آپ، اکبر صاحب بھی آ گئے، حسنین کہاں ہیں، اور ثقلین بھی نہیں دکھائی دے رہے۔ ساروں کو ویو کرتا ہوں میں، سارے اپنی ویڈیو شو کریں تاکہ میں دیکھ سکوں۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں 11واں مسئلہ، 98 صفحے پر آ جائیں۔ اور میں ابھی آپ سب کے جو ہے انمیوٹ کرتا ہوں تاکہ پھر آپ سے کوئی اگر سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، شور نہ کریں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی جگہ تکیہ کرنا پڑ گیا ہمیں، تکیے کا مورد ہے، مثلا فرض کریں سنیوں کے ہاں یا وہابیوں کے ہاں جہاں ہمیں جان کا خطرہ ہے، تو وہاں ہم اگر سجدہ کریں تو کیا اس فرش پر کر سکتے ہیں سجدہ، فرش وغیرہ پر، یا وہاں جو قالین بچھی بھی ہوتی ہے کپڑے کی جو ہے اس پر؟ تو کہتے ہیں تکیے کی صورت میں آپ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تکیہ ہے، جان بچانی ہے، جان کا خوف ہے۔ تو پھر اگر کہیں مجبوراً ہمیں وہابیوں کے ہاں نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہاں پھر ہم فرش وغیرہ پر، یعنی فرش سے مراد وہی یہ جو کپڑے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، دریاں جو بچھی ہوئی ہوتی ہیں ان پر ہم، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نیلم، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو مسجدوں میں بچھائی جاتی ہیں، اس پر ہم کیا ہے سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے کسی دوسری جگہ جائیں، ہم اسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کسی زحمت میں پڑے بغیر اسی جگہ چٹائی یا پتھر وغیرہ پر سجدہ کر سکتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر انہی اشیاء پر سجدہ کرے۔ اگر مثلا کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر وہ کہیں سے پتھر یا چٹائی وغیرہ حاصل کرے اور پھر اس پر جو ہے وہ سجدہ کرے۔ تو احتیاط واجب کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر پہلے سجدے میں سجدے کا پیشانی پہ چپک جائے تو سجدے دوم کے لیے پیشانی سے، اب یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی نئی اگر سجدگاہ ہوتی ہے اور ہم تازہ وضو کر کے آئیں اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سر کے گیلے ہونے کی وجہ سے
کیا ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے ہلکی سی سجدہ ہوتی ہے، اب لکڑی کی ہو یا کسی خاک شفا کی ہو، وہ چپک جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر جب چپک جائے پہلے سجدے کرنے کے بعد تو دوسرے سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جدا کیا جائے، یعنی ہاتھ سے نکال کر رکھ دی جائے پھر اس کو سجدہ کرے۔ ایسے نہیں کہ پہلے سجدے میں گیا اور وہ چپک گئی اور اسی کے ساتھ دوسرے سجدے میں جائے اور وہی چپکی رہی ہو اور ویسے ہی سجدے میں چلا جائے، تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ مشکل آ سکتی ہے، یعنی اس طریقے سے پھر جو ہے نا آپ کا سجدہ صحیح شمار نہیں ہوگا، اور جب سجدہ صحیح شمار نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی صحیح شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتے ہیں توجہ فرمائیں کے اوپر، یہاں بیان کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز اور فضیلت والی چیز جس کے اوپر سجدہ کیا جائے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کی جو ہے وہ تربت کی مٹی ہے، یعنی امام حسین کی قبر کی جو اطراف کی جو مٹی ہے قبر مبارک کی، وہاں سے اگر جو ہے وہ سجدے گاہ کوئی بنائی گئی ہو تو اس پر جو ہے سجدہ کرنا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور وہاں جو ہے انسان جب سجدہ کرے تو خضوع و خشوع کی حالت میں رہے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے وہ مستحبات سجدہ ذکر کر رہے ہیں کہ مستحبات کیا کیا ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کے اندر آئیں گے کہ ذکر کس کو کہتے ہیں، پھر تشہد، پھر سلام، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ترتیب، موالات اور قنوت، یہ 4-5 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج وقت ملا تو اس کو ہم پورا کریں گے، پھر اگلے درس میں ہم جو ہے وہ سجدے کی بحث کریں گے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب مستحبات سجدے کو بیان کر رہے ہیں، سجدے سے پہلے اور اس کے بعد بدن کو سکون کی حالت میں تکبیر کہے، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے اور سجدے کے بعد سکون کی حالت میں ہم کیا کہیں، تکبیر کہیں۔ دو سجدے کے درمیان بدن کی سکون کی حالت میں کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم دو سجدے کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے وہ جو بیٹھا ہے حالت سکون میں دو سجدوں کے درمیان میں، تو وہاں کیا کہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت کرے، یعنی اس کی قرأت کرے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سجدے کو طول دے، اس میں ذکر پڑھے اور دنیاوی اور اخروی حاجات طلب کرے اور صلوات پڑھے، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان سجدے کو طول دیں، بہت اچھی چیز ہے۔ بہت سارے علماء بزرگان ہمارے دین کے کیا کرتے تھے، سجدوں کو طولانی کرتے تھے اور اس میں ذکر پڑھتے تھے اور دنیاوی اور اخروی دونوں حاجتوں کو طلب کرتے تھے اور صلوات کرتے تھے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں خدا کو سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے، کیونکہ سجدہ انسان کی جو ہے وہ حالت خضوع اور خشوع کو بیان کرتا ہے، اس کی بندگی کو بیان کرتا ہے، کیونکہ اصل انسان کی جو بندگی ظاہر ہوتی ہے وہ اسی سجدوں سے ہوتی ہے۔ تو نماز کے اندر سب سے یعنی بہترین چیز بندگی کا اظہار جس سے کیا جاتا ہے وہ ہے سجدہ، تو انسان سجدے کو طولانی کرے اگر وقت ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدے کے بعد الٹی ران پر بیٹھیں اور سیدھے پاؤں کے اوپری حصے کو الٹے پاؤں کے تلوے پر رکھیں۔ اس کے بعد 2 اسٹار 3-4 اسٹار جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں مسئلے کہ سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے، انسان سجدے میں چلا جائے اور کوئی کام کا یعنی تلاوت کرنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے اس سے۔ پھر سجدے کے بارے میں 2 نکات بیان کرتے ہیں، بلکہ یہاں 3 نکات ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ 4 دیتے ہیں، کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، آپ جو ہے نا خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ائمہ معصومین کے حرم جاتے ہیں، ان کی مزار پہ جاتے ہیں، مثلا جیسے کوئی نجف چلا گیا امام علی کے روضے پر، یا اسی طریقے سے جیسے کوئی امام حسین کی کربلا چلا گیا یا امام رضا علیہ السلام کے پاس چلا گیا مشہد، تو بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جنہوں نے نہیں کی زیارت، تب جب وہ جائیں گے تو بعض لوگ وہاں سجدہ کرتے ہیں، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ سجدہ کون سا ہے، سجدہ شکر ہے، نہ کہ سجدہ بندگی اور سجدہ تعظیم جو ہے وہ خدا کی جو ہے مقابلے میں جو بندگی کا سجدہ ہے وہ یہ نہیں ہوتا، وہاں سجدہ شکر ہوتا ہے کہ خدا نے جو ہے ایک نعمت اور ایک جو ہے وہ ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جو ہے ائمہ معصومین کی زیارت کو آئے، تو لوگ جو ہے نا وہ سجدہ شکر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اور وہ بندگی والا سجدہ ہو، یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
یہاں ایک داستان آپ کو بتا دوں، شاید آغا بروجردی کے دور کی تھی کہ آغا بروجردی مشہد گئے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور سجدے میں چلا گیا بالکل زری کے پاس، امام حسین امام رضا کی زری کے جو ہے قبر کے پاس، قبر مبارک کے پاس تھوڑا سا. تو آغا بروجردی کے ساتھ ایک دوسرے شخص بھی تھے، وہ ماجرا دیکھ رہے تھے. تو آغا بروجردی نے کیا کہ اپنی جو ایک لکڑی ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کو جس کو عصا کہا جاتا ہے، اس سے انہوں نے اشارہ کر کے اس کو بلند کیا، کہا یہ کام ادھر نہیں کرو. تو وہ اٹھا اور پھر چپ چاپ چلا گیا. تو جو ساتھ تھا آغا بروجردی کے، وہ پوچھنے لگا کہ سب جو ہے ظاہراً اس بندے نے سجدہ شکر کیا ہے کیونکہ زیارت پہ آیا ہوا تھا، خدا کا شکر بجا لایا، تو اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ آگا نے وہاں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس نے سجدہ شکر کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر، لیکن کیا ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کو پھر رائج کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ایک دوسرا رنگ دیا جائے گا اور یہ بدعت میں تبدیل ہو جائے گا، اور ممکن ہے پھر یہاں شکر کے بجائے لوگ پھر جو ہے نا وہ بندگی والا جو ہے وہ سجدہ کرنے لگ جائیں. تو بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، کم کر دیا جائے، کم بیان کیا جائے. تو ممکن ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ اگر بروجردی نے ان کو منع کیا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک چیز آتی ہے، ہوتی صحیح ہے، جائز ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ حرام چیزوں کا رنگ آ جاتا ہے، بدعت بن جاتی ہے وہ، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سجدے کا جو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ایسی آیات کو سنیں کہ جن کے اندر سجدے کا ذکر ہے اور پھر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹی وی کے ذریعے سے یا ریڈیو کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے وہ سجدے والی آیتیں سنتے ہیں تو کیا اس وقت میں سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ ابھی ہم نے کسی کو سامنے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، ریکارڈنگ سن رہے ہیں یا جو ہے وہ ریڈیو میں سن رہے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر، تو کیا سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں. تو جیسے ہی آپ سنتے ہیں ان سجدے والی آیات کو تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم جو دوسرے سجدے کرتے ہیں مثلا نماز کے علاوہ، جو قرآن کے واجب سجدے ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں سن کر جن آیتوں کو سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہاں ان میں کیا شرائط ہے؟ کہتے ہیں کہ وہی جیسے نماز کے اندر ہم نے کہا کہ نماز کے اندر جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم نے پہلے بیان کیا کن چیزوں پر سجدہ کرنا چاہیے تھا. تو ہم نے وہاں بیان کیا تھا کہ وہ چیز یعنی زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں اور زمین سے اگنے والی چیزوں پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہے ایسی ہوں جن کو نہ پہنا جائے، انسان نہ پہنے اور انسان نہ اس کو کھائے، اور دوسرے کہ معدنیات میں سے نہ ہو. یہ 3 شرطیں جب اس اگنی والی چیزوں میں پائی جائیں تو سجدہ ہم ان پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ واجب سجدوں پہ یہ ہم ان پر کیا نام ہے خیال کریں گے، لیکن جو دوسری شرائط ہیں مثلا قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف ہونا یا باوضو ہونا، یہ ان سجدوں میں ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے کہیں آیت سجدہ سن لی، سجدے والی آیت، تو آپ اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو کے بغیر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اگر قبلے کی طرف نہیں بیٹھے ہوئے تب بھی آپ جو ہے نا کسی اور طرف بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ جس پر کر رہے ہیں وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے جو آیات سن کر جو سجدے واجب ہو جاتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا کافی ہے اور لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے، لیکن مستحب ہے اور بہتر ہے کہ ذکر کیا جائے. لیکن اگر آپ فقط پیشانی رکھتے ہیں اور کوئی ذکر نہیں پڑھتے، یعنی نہیں کہتے سبحان ربی العلی و بحمدہ، تو کافی ہے، ضرورت نہیں ہے ذکر پڑھنے کی. یہ 2 بحث ختم ہوئی سجدے کی. ابھی آتے ہیں ذکر کی طرف، کیونکہ ذکر بھی واجبات نماز میں سے ہیں اور ضروری ہے، کیونکہ ابھی ہماری جو بحث چل رہی ہے 2-3 دن سے وہ انہی چیزوں میں واجبات میں چل رہی تھی کہ ہم نے تکبیر کو پڑھا، نیت کو پڑھا، تکبیرۃ الاحرام کو پڑھا، قیام تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکوع تھا، سجدہ تھا. اس کے بعد اب جو ہے ہم پڑھیں گے ذکر. ذکر کے بعد ہم آئیں گے ترتیب کے اوپر، موالات کے اوپر، اور اسی طریقے سے پھر آخر میں تشہد انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، سلام آئے گا، یہ کچھ چیزیں قنوت وغیرہ یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. ذکر کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں کہ ہر وہ عبارت کہ جس کے اندر خداوند عز جل کی یاد کو ذکر شمار ہوتی ہے، یعنی ہر وہ چیز، وہ ہر وہ تعبیر، وہ ہر وہ الفاظ کہ جس کے اندر اللہ کا نام آئے یا اللہ کی
یاد ہو تو اس کے اندر کہتے ہیں اس کو ہم ذکر کہتے ہیں. مثلا اگر کوئی اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، یا محمد و آل محمد پر کوئی اگر درود بھیجے، تو یہ بھی کیا ہے، ذکر شمار ہوتے ہیں. یہ بھی خدا کا جو ہے وہ ذکر ہے. درود بھی ایک قسم کا خدا کا ذکر ہے. اب واجبات ذکر کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز کے اذکار کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کا تلفظ واضح ہو. اس کی علامت یہ ہے، اب یہاں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ہم جب بھی ذکر کریں تو اس انداز میں کریں. ایک تو صحیح ہونا چاہیے، تلفظ کا صحیح ہو، غلط تلفظ نہیں کریں ہم. اور پھر اتنی آواز میں کریں کہ خود بھی سن پائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ایسے نہیں کہ ہم دل میں فقط ایسے ہی سوچ رہے ہیں، اس کو ہم ذکر نہیں کہیں گے، وہ ایک ذکر اور ہو جائے گا. لیکن ذکر لسانی کے لیے، زبان کے ذکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ بولیں، اس حد تک بولیں کہ ہمارے کان سن سکیں. پھر کہتے ہیں کہ جو واجب نمازیں ہیں ان تمام کے اندر جو ذکر ہم پڑھتے ہیں، واجب اذکار جو ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ صحیح قرات کے ساتھ، یہ پہلے بھی گزرا قرات کی بحث میں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے الفاظ کے مخارج کا خیال کرنا ہے کہ ہر لفظ کو اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے. ایسے نہیں ہو کہ سین اور خا میں اور سواد میں کیا ہو، آپس میں جو ہے اس کو ملا دیں اور ایک ہی لفظ کہہ دیں. جو ہے صراط المستقیم یا صراط الذین جب ہم کہیں تو ایسا نہیں کہ سین کی طرح اس کو ادا کریں، نہیں، بلکہ اس طریقے سے ادا کریں کہ سواد کا تلفظ نکلے. ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا ہمیں کیا کرنا ہے، رعایت کرنی ہے. اور عربی کے جو حرکات ہوتی ہیں، زیر و زبر، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو فرض کرتے ہیں کب ہے، جب انسان خود سیکھ سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے جس کے پاس قدرت نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس سے جو ہے یہ معاف ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اب ذکر چاہے آپ کا واجب ہو یا مستحب ذکر ہو، اس میں آپ کا جسم جو ہے وہ ساکن رہنا چاہیے، سکون کی حالت میں آپ رہیں، آپ کے جسم کے اندر حرکت نہ ہو. پھر اگر وہی پچھلے مسئلہ ہے کہ اگر حرکت دینا چاہیں تو پھر ذکر کو روک کر پھر ہم اپنے جسم کو تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بدن کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں. لیکن ذکر پڑھتے ہوئے حرکت کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ذکر کے بارے میں کچھ نکات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اس وقت تک تو بھی کسی نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، اور ظاہراً آواز میں بھی تو کوئی مشکل تو نہیں ہے. اگر ہو مشکل تو برائے مہربانی چیٹ پر کچھ لکھ کے مجھے بھیج دیجیے کہ آواز نہیں آ رہی، یا اگر کوئی سوال ہو تو وہ ہینڈ دکھا کر آپ جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کو میں جو ہے انمیوٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے کہاں چلے گئے ہیں؟ شان صاحب ابھی آپ آ رہے ہیں، سامنے تصویر دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ نیند سے اٹھے ہوئے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں آپ کے؟ اور اکبر صاحب کہاں ہیں؟ محمد بھی نظر نہیں آ رہا ہے، حسنین ادھر. اور آج لگتا ہے کہ منتظر مہدی صاحب بھی نہیں ہیں. ثقلین بھی اپنی ویڈیو آن نہیں کر رہے. ویڈیو آن کریں تاکہ ہم دیکھیں آپ لوگوں کو. اس کے بعد پھر کچھ ذکر کے بارے میں نکات کہتے ہیں کہ اگر رکوع اور سجود کے ذکر کو ایک دوسرے کی جگہ کہے، اگر یہ سہون ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آمدن کہے تو جائز نہیں، مگر یہ کہ خدا متعال کے ذکر کے ارادے سے کہے. معذرت چاہتا ہوں، کلاس جو ہے انکنیکٹ ہو گئی تھی، کیونکہ انکنیکٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع اور سجود کے حوالے سے کہ اگر ہم آگے پیچھے ذکر کر دیتے ہیں، یعنی سجدے کے اندر رکوع کا ذکر کریں، یعنی سجدے کے اندر کہیں ہم سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور رکوع کے اندر کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اگر بھولے سے کہتے ہیں سہوا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کر کہتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم کہیں گے ذکر کے ارادے سے کہیں، مثلا آگے پیچھے کر کے اور ذکر کے ارادے سے کہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر رکوع اور سجود کے بعد متوجہ ہو کہ رکوع یا سجدے کے ذکر کو غلط کہا ہے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے. دوسری ریکارڈنگ کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ ایک ریکارڈنگ چل رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ رکوع یا سجدے کے ذکر کو اگر ہمیں بعد میں پتہ چلے
یعنی سجدہ بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے وہ ذکر صحیح نہیں پڑھا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سجدے رکوع کا جو ذکر ہے واجب، اس کو آپ جو ہے تکرار کر سکتے ہیں، لیکن تکرار میں بھی آپ کو جو ہے وہ کتنی حد تک عدد تک لے جانا ہے، طاق عدد تک۔ اگر آپ نے مثلا کرنا ہے تکرار تو 3 مرتبہ کہیں سجدے اور رکوع کے ذکر کو، یا جو ہے آپ پھر 5 مرتبہ کہیں یا 7 مرتبہ کہیں، یعنی آپ کو جب بھی کہنا ہے تو طاق عدد میں کرنا ہے، جفت میں نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صلوات پڑھنا اور دنیاوی اور کوئی حاجات کے لیے دعا مانگنا سجدے کے اندر یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور سجدے سے پہلے اور ہر سجدے کے بعد تکبیر کہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ جب ہم رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اسی طریقے سے پھر سجدے سے پہلے بھی تکبیر کہتے ہیں اور سجدے کے بعد بھی تکبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے۔ لیکن پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کلی طور پر ہر حال میں رکوع یا سجدے میں جاتے وقت یا رکوع سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر اور دیگر اذکار کو قصد مطلق کے ارادے سے کہہ سکتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذکر ہے اور خدا کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں مستحب ہے کہ ذکر بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد کہے کہاں، یعنی دو سجدوں کے اٹھنے کے بعد، جب سجدے سے ہم اٹھ رہے ہیں دونوں آخری سجدے کے بعد، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، جس کا معنی بنتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی قوت اور طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی قیام کی حالت میں بعد والی رکعت کے لیے کہا جائے، یعنی جب ہم اٹھ رہے ہیں سجدے سے تو قیام کی حالت میں ہم اس کو کہیں گے۔ تو یہ تھی اب سجدے کی بات اب تک۔ اس کے بعد ہم کس کی طرف جائیں گے، تشہد کی طرف جائیں گے کہ تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تشہد کا معنی اور اس کا حکم، کہتے ہیں تمام نمازوں کی دوسری اور نماز مغرب کی تیسری اور ظہر و عصر و عشاء کی چوتھی رکعت میں تشہد کا پڑھا جاتا ہے، پورا تشہد، اس کے بعد ہم سلام بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ تشہد کو ہم ہر 2 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر 2 رکعت کے بعد بھی تشہد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری اگر مغرب کی نماز ہے اور چوتھی رکعت میں بھی، چوتھی رکعت کے آخر میں، تیسری رکعت کے آخر میں، اور اسی طریقے سے 2 رکعتی نماز ہے اس کے آخر میں بھی ہم یہ تشہد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بیٹھ کر بدن ساکن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں ساکن، بدن ہمارا ساکن رہے، تو اس وقت ہم کون سا ذکر پڑھتے ہیں تشہد میں، صفحہ نمبر 102 کا ذکر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تشہد کا ذکر ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور خدا درود بھیج محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، تشہد کا ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ مندرجہ بالا جملوں کے بعد کہے الحمدللہ، یعنی تشہد کہنے کے بعد الحمدللہ کہے، یا بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسماء یہ کہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ صلوات کے بعد کہے وہ تقبل شفاعتہ ورفع درجتہ، یا آپ تشہد کے بعد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں تشہد میں جملہ اللہم صلی علی محمد پر وقف کرنا اور پھر وآل محمد کی قرات کرنا اگر وحدت جملے کو نقصان نہ پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ اللہم صلی علی محمد پر اتنا وقف نہ کریں، یعنی ایسے نہیں کہ محمد کو وقف کریں اور کافی دیر کے بعد پھر کہیں آل محمد آل محمد، تو زیادہ وقف نہ ہو، یعنی اتنا وقف نہ ہو کہ ان دونوں کی جو ہے وہ وحدت، ایک پن جو ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ تھوڑا سا وقفہ کر کے آپ وہ جو ہے اس کے ساتھ آل محمد کہتے ہیں۔ تو یہ تھا تشہد کے حوالے سے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کوئی تشہد بھول جائے، فرض کریں کوئی ایسی صورتحال آ جائے اگر تشہد کو بھول جاتا ہے تو وہاں پھر اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو تشہد کو بھول گیا ہے اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو لیکن رکوع سے پہلے اس کو یاد آئے کہ تشہد نہیں پڑھا ہے تو بیٹھے اور تشہد پڑھے، اور پھر کھڑا ہو کر تیسری رکعت پڑھے گا اور نماز کو ختم کرے، اور نماز کے بعد بیجا قیام کے لیے احتیاط مستحب کی بنا پر 2 سجدے سہو انجام دے گا۔ یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے معمولاً ہمارے ساتھ کہ کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں
تو ایک دم شک ہوتا ہے کہ میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اب شک نہیں بلکہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ابھی رکوع میں نہیں گیا، تیسری رکعت کے اندر ہے، کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں، ابھی رکوع میں نہیں گیا، اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے ابھی جو ہے دوسری رکعت کے تشہد آخر میں نہیں پڑھا، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ کھڑا ہو جائیں اور یعنی کیا نام ہے چلا جائے، بیٹھ جائیں اور تشہد کریں، تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا اور اسی طریقے سے اپنی نماز جاری رکھے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو اضافی جو بیجا جو اس نے قیام کیا ہے اس کے لیے وہ کیا کرے، 2 سجدہ سہو کرے، انجام دے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ اگر تیسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا، پہلے تو اب یہ تھا نا کہ رکعت رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ بھئی میں نے تشہد نہیں پڑھا، اب کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا رکوع میں یا رکوع کے جانے کے بعد اور رکوع پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے کرنے کے بعد یاد آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، نماز ختم کرے گا اپنی، سلام کے بعد بھولے ہوئے تشہد کے لیے 2 سجدہ سہو بجا لائے گا، اور احتیاط واجبی ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھولے ہوئے تشہد کی قضا کرے گا، یعنی اگر رکوع کے بعد یا رکوع میں یا رکوع کرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا دوسری رکعت میں، تو وہ اپنی پہلے نماز مکمل کرے گا، تو پھر کیا کرے گا، 2 سجدہ سہو انجام دے گا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں 2 سجدہ سہو کرنے سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ وہ اس سے تشہد کی کیا کرے، قضا کرے۔ اس کے بعد اب سلام کے اوپر آتے ہیں کہ واجبات نماز میں سے ہے سلام پڑھنا تشہد کے بعد، تو سلام کا مطلب کیا ہے، سلام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی آخری جو سلام ہے جس کے کہنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی سلام اس چیز کو کہتے ہیں جس جو نماز واجبات نماز میں سے آخری چیز ہے اور اس کے کہنے کے بعد نماز کا اینڈ ہو جاتا ہے، نماز اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے، واجب سلام یہ ہے کہ آپ کیا کہیں، السلام علیکم، یہ واجب سلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ اضافہ کریں کیا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اضافہ کریں، ورنہ تو واجب سلام کتنا ہے، السلام علیکم، لیکن کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اضافہ کرے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کہے اس سے پہلے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں مستحب ہے کہ ہم یہ بھی کہیں، یعنی سلام سے پہلے یہ کہیں السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یعنی گویا کہ معمول سے ہم کیا کرتے ہیں، یہی 3 پڑھتے ہیں ذکر اپنی نماز کے اندر، کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے آخری سلام میں کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب اس میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر سلام بھول جائے کوئی، اگر نماز کے سلام کو بھول جائے اور نماز کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے یاد آ جائے اور ایسا کام بھی انجام نہ دیا ہو کہ جس کو عمدن یا سہون انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے قبلے کی طرف پشت کرنا، تو سلام پڑھے اور اس کی نماز صحیح ہے، لیکن 2 صورتحال ہیں، آپ فرض کریں کہ آپ نماز کے اندر ہی ہیں، ابھی نماز آپ نے کمپلیٹ نہیں کی اور آپ کو یاد آ گئی کہ آپ نے سلام نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایسا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا جس کے انجام دینے سے عمدن یا سہون انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سلام پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کے بعد، نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد، آپ فارغ ہونے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے سلام نہیں کیا تھا، تو پھر کیا ہے، کہتے ہیں اس کی پھر نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، مسجد کے گیٹ سے نکل رہے ہیں باہر، یاد آ گیا کہ بھائی میں نے تو سلام نہیں پڑھا تھا، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر نماز کی حالت میں ہی ابھی نماز پوری نہیں کی، اس نے کچھ چیزیں ابھی اور ایسے کام بھی انجام نہیں دیا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کی صورت ختم ہو جاتی ہے، تو کیا کرے گا، سلام کو دوبارہ پڑھے گا۔ مثلا وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے نماز اگر وہ انجام دے دے تو وہ نماز کی حالت سے خارج ہو جائے گا اور وہ پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے، قبلے کی طرف پشت کرنا، اگر انسان قبلے سے ہٹ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے پھر جو ہے اس کی نماز پہ صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے ایسا کام نہیں کیا اور سلام پڑھے گا اور نماز کی صحیح ہوگی۔ آتے ہیں ترتیب کی طرف، 1-2 منٹ پڑھتے ہیں، 5 منٹ، اس کے بعد ہاں جی سر ایک سوال آیا ہے، چیٹ آن کریں جی۔ سارے کہاں چلے گئے، یہ ریکنیکٹنگ ہو گئی تھی نیٹ شاید اس وجہ سے، تو سوال آیا تھا، میں سوال دیکھ لوں،
کہاں گیا سوال؟ کسی نے سوال کیا تھا وہ نہیں پتا کہاں چلا گیا. سوال گم ہو گیا بھائی. چلیں اگر جس نے لکھا تھا سوال ویسے ہی پوچھ سکتا ہے وہ. تو آگے جو مسئلے ہیں وہ ہے ترتیب کے کہ نماز کے اندر ہمیں ترتیب باقی رکھنی ہے. ایسے نہیں ہو کہ جو ہے وہ پہلے سجدہ کریں رکوع بعد میں کریں, یا مثلا فرض کریں کہ پہلے سورہ پڑھے پھر بعد میں سورہ حمد پڑھے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے ترتیب کا کہ کون کون سی چیز اپنی جگہ ہے اور اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ خود اب بیان کرتے ہیں ترتیب کا معنی کیا ہے. ترتیب کا معنی یہ ہے کہ نمازی کو بیان شدہ ترتیب کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے ہر ایک جز کو اپنی جگہ انجام دینا چاہیے. یعنی سب سے پہلے وہ نیت کرے گا, پھر تکبیرۃ الاحرام کرے گا, پھر کہے گا, پھر قیام کی حالت میں رہے گا, پھر رکوع, پھر قرات کرے گا, پھر سجود کی رکوع کی حالت میں, پھر سجدے کی حالت میں, پھر تشہد, پھر سلام. یہ ساری چیزیں ترتیب سے انجام دینی ہے, ہر ایک جز کو اپنی جگہ انجام دینا ہے. بس اگر جان بوجھ کر اس ترتیب کو خراب کرے, مثلا سورہ حمد سے پہلے سورہ کو حمد سے پہلے پڑھے, یہ بیچ میں اس کی جو ہے وہ نشانی ڈال دیں, مثلا سورہ کو کسی دوسرے سورہ کو حمد سے پہلے پڑھیں یا سجدے کو رکوع سے پہلے انجام دیں, تو اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے ترتیب جان بوجھ کر تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ اگر سہون ترتیب جو ہے وہ رعایت نہ کی جائے, مثلا وہ بھول جاتا ہے, مثلا سجدے کرنا بھول گیا اور دوسری رکعت میں چلا گیا اور رکوع کے وقت اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا, تو ظاہر بات ہے یہ ترتیب ٹوٹ رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ترتیب اس کی خراب ہو رہی ہے, آیا دو جز ایسے ہیں کہ جو دونوں رکن ہیں, یا وہ جو دو جز ہیں یہ دونوں رکن نہیں ہیں, اس میں ہم آگے پیچھے ہو رہی ہے ترتیب, یا جو ہے مثلا ایک رکن والے کو ہم غیر رکن والے جز پر مقدم کر رہے ہیں, پہلے ذکر کر رہے ہیں, یا برعکس کہیں تو کیسی ترتیب ہے. تو یہ چاروں ترتیب کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سہون ترتیب کی رعایت نہ کرنا, ایک جز کا دوسرے جز پر سہون مقدم ہونا. اس کا مطلب کیا ہے سہون ترتیب کا, کہ سہون ترتیب کی رعایت نہ ہو, یعنی ایک جز کا دوسرے جز پر سہون مقدم ہونا. ہم جان بوجھ کر نہیں کر رہے, یعنی ہم سے رہ جاتے ہیں وہ چیزیں اور پھر جو ہے اس طریقے سے ایک جز دوسرے جز پر مقدم ہو جاتا ہے. مثلا پہلا مسئلہ کہ کسی رکن کو دوسرے رکن پر مقدم کیا جائے, یعنی یہ دونوں اب جز جو ہیں دونوں رکن ہیں. مثلا دو سجدے بھول جائے اور اگلی رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو نماز پہ باطل ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ نے دو جز سجدے انجام نہیں دیے, ٹھیک ہے, اور آپ دوسری رکعت میں چلے گئے اور رکوع میں آپ کو یاد آ رہا ہے کہ پہلی رکعت کے میں نے دو سجدے نہیں کیے, اور ایک ترتیب جو ہے وہ خراب ہو گئی اور یہ بھی بھولے سے ایسے ہوا ہے, تو کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے میں کیا ہے, غیر رکن کو رکن پر مقدم کیا ہے. دیکھیں پہلے میں کیا تھا, رکن کو دوسرے رکن پر مقدم کیا جا رہا ہے صاحباً, لیکن اب دوسرے میں صورت میں کیا ہے, غیر رکن کو جو رکن نہیں ہے جز, اس کو رکن والے جز کے اوپر ہم مقدم کر رہے ہیں. مثلا دو سجدے بھول جائے اور تشہد پڑھ لیں, اب تشہد کو ہم نے مقدم کیا دو سجدے کے اوپر, یعنی کیونکہ دو سجدے ہم نے نہیں پڑھے, نہیں انجام دیے, اور تشہد کو پڑھ لیا ہم نے, تو اس وقت یاد آیا کہ دو سجدے نہیں کیے, تو کہتے ہیں کہ رکن کو انجام دے گا اور جس چیز کو غلطی سے پہلے پڑھ لیا ہے اسے دوبارہ پڑھے گا. یعنی اگر فرض کریں کہ اس نے دو سجدے نہیں کیے, تشہد پڑھ لیا اس نے, اس کو یاد آ گیا کہ میں نے دو سجدے نہیں کیے, تو کیا کرے گا, دوبارہ دو سجدے کرے گا, پھر تشہد کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تب جا کے اس کی نماز صحیح ہوگی. تیسری صورت کیا ہے, رکن کو غیر رکن پر مقدم کیا جائے. پہلے والی دوسری صورت میں کیا تھا کہ غیر رکن کو رکن پر مقدم کر رہے تھے, اب کیا ہے کہ رکن کو غیر رکن پر مقدم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر سمجھیں کہ ہم کو بھول جائے اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے کہ ہم نہیں پڑھی, اب ہم کس کو مقدم کر رہے ہیں, رکوع کو مقدم کر رہے ہیں. یعنی گویا کہ ہم نے حمد نہیں پڑھی اور وہ غیر رکن چیز تھی, اور ہم نے اب رکوع کو اس پر مقدم کر لیا. یعنی مقدم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پڑھا, اس کو ہم پڑھ رہے ہیں, رکوع کو انجام دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور چوتھی صورت, غیر رکنی کو غیر رکنی پر مقدم کرنا, یعنی اب جس کو ہم جس پر مقدم کر رہے ہیں دونوں رکن نہیں ہیں, دونوں الگ الگ غیر رکن ہیں. ٹھیک ہے, مثلا ہم کو بھول جائے اور کوئی دوسرا سورہ میں مشغول ہو جائے, لیکن رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ جائے کہ میں نے حمد نہیں پڑھی, فقط سورہ پڑھی ہے, تو اس صورت میں جس چیز کو اس نے بھول چکا تھا اس کو پڑھے گا, یعنی حمد پڑھے گا, اور پھر اس کے بعد جس کو غلطی سے پڑھا ہے یعنی دوسرے سورے کو, اس کو دوبارہ
پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے بھی اس طریقے سے مسئلہ گزرا تھا کہ ایک انسان ہم بھول جاتا ہے، سورہ پڑھتا ہے اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع میں اس کو رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے حمد نہیں پڑھی. تو وہ کیا کرے گا؟ حمد پڑھے گا، اور حمد پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سورہ کو ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے موالات کا. تو انشاءاللہ ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. تو موالات کو، قنوت کو اور تعقیبات کو انشاءاللہ اس کے ساتھ نماز کا ترجمہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس نماز کے ترجمے کو آپ دیکھ کر آئیے گا. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نماز کے ترجمے کو میں خود نہیں پڑھوں گا، یہ نماز کے ترجمے کو آپ سے خود سے پوچھوں گا. میں یہ جو سورہ حمد ہے اس کا ترجمہ، اسی طریقے سے سورہ توحید اس کا ترجمہ، اس کے بعد پھر سبحان ربی العظیم یہ جو آیا ہے، سمیع اللہ، یہ سارے ترجمے آپ کو کل یاد کر کے آنے اور میں آپ سے پوچھوں گا. میں عربی عبارت پڑھتا جاؤں گا اور آپ اس کا جو ہے وہ ترجمہ کریں گے. تو انشاءاللہ یاد رکھیے گا. قنوت، تشہد جو آیات پڑھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم 109 صفحے سے پھر آگے، اور یہ جو آج چھوڑا ہے اس کو ہم پڑھیں گے. موالات، قنوت، اس کو پڑھیں گے. جی سر آواز نہیں آ رہی تھی. ابھی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں سر، وہ جو آپ نے بولا تھا اس کی آواز ہے. کون سے ترجمے پڑھنا تھا؟ یہ قرآن جو ہم نماز میں آیات پڑھتے ہیں نا، سورہ توحید پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں اس کا، اور تشہد میں جو ذکر کرتے ہیں، رکوع میں جو ذکر کرتے ہیں، قنوت میں جو دعا پڑھتے ہیں، یہ کتاب کے اندر جو دی ہوئی ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کل میں آپ سے پوچھوں گا، اس کو یاد کر کے آئیے گا. جی سوال کس کا آیا ہے بھیج دیجیے گا. اب یہاں میرے پاس نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کس کا سوال آیا ہوا. میں نے ویسے سوال سن لیا ہے، تو یہ جی ٹھیک سر. ہے. یہ ٹھیک ہے، یاد کر کے آئیے گا کل. ترجمہ جو ہے نماز کا میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا. تو ابھی آپ اپنا نام اور رول نمبر بھیج دیے تاکہ آپ کے اٹینڈنس لگ جائے. رول نمبر اور اٹینڈنس جو ہے وہ بھیج دیجیے تاکہ آپ کی جو ہے وہ لگ جائے، اٹینڈنس لگ جائے. نام اور رول نمبر.